بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نالج ود کلندر کی جانب سے مطالعہ قرآن حکیم کے سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ بچوں، آج ہم اس سورہ مبارکہ کی رہ جانے والی آیات 254 تا 286 میں اہم واقعات پہ مشتمل اہم سوالات اور ان کے جوابات کو ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کچھ خالی جگہ ان کو پر کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، خالی جگہ پر کریں کہ آیت 254 تا 257 کے مطابق جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے تو اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ آیت 254 تا 257 کے مطابق اللہ اہل ایمان کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف نکال لاتا ہے۔ تاریکی سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے۔ آیت 258 تا 260 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے ایک خاص بندے کو 100 برس موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور انہیں کھانے اور پینے کی طرف دیکھنے کا کہا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھنے کا کہا۔ آیت 261 اور 266 میں اہل ایمان کو اپنے احسان کو جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی آپ کسی پر احسان کریں تو جتائیں مت، اور جس پر احسان کریں اس کو بعد میں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ آیت 267 تا 273 میں اہل ایمان کو عمدہ چیزوں میں سے خرچ کرنے اور ردی چیز میں سے نہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت 274 تا 281 میں ذکر ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، آیت 282 تا 283 میں اللہ نے شہادت کو چھپانے سے منع کیا، فرمایا جو شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے۔ اب ہم کچھ سوالات اور ان کے جوابات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے آیت 255 کی روشنی میں مدرجہ ذیل سوالات کے جوابات ہیں۔ اب سارے سوال آیت 255 میں سے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کو کن عیوب سے پاک قرار دیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں کے مطابق اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اب اللہ کی کرسی کے بارے میں آیت 255 میں کیا بات ہے؟ تو اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ سفارش کے حوالے سے آیت الکرسی میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں سفارش کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے۔ احادیث مبارکہ میں اس آیت کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ مجھے آیت الکرسی عرش سے عطا عنایت کی گئی اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ آیت نہیں دی گئی۔ آیت 258 تا 260 کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود سے مکالمہ کے حوالے سے مختصر اہم نکات تحریر کریں۔ تو ان آیت میں کے مطابق نمرود میں حضرت ابراہیم سے اس بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے عزت دے رکھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، آپ اس کو مغرب سے نکال کر دکھا دیں۔ اور یہ دلیل، یہ بات سن کے نمرود جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لاجواب ہو گیا۔ اگلا سوال ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ آیت 258 تا 260 میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے حوالے سے کیا واقعات ذکر کیے گئے ہیں؟ ان آیت مبارکہ میں دو واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلے کہ ایک شخص ایک اجڑی ہوئی بستی سے گزرا تو اس نے کہا کہ اللہ اس آبادی کو مرنے کے بعد کس طرح زندگی بخشے گا؟
پس اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے دوبارہ زندگی دی اور اس سے پوچھا کہ بتا آپ کتنی مدت تک مردہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا 1 دن۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس تک۔ مفسرین کے مطابق یہ شخص حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ پھر اللہ نے انہیں اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھنے اور اپنے گدھے کی طرف دیکھنے کے بارے میں کہا تھا۔ تو اسی طرح آگے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے حوالے سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار مجھے بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان مل جائے۔ تو اللہ نے کہا 4 پرندوں کو پکڑو، ان کے ٹکڑے کرو اور ہر ایک حصہ پہاڑ پہ رکھو، پھر انہیں آواز دو تو وہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اگلا سوال آیت 261 کا 266 میں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے پر کس اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے؟ نیز مال خرچ کرنے کے بعد کن چیزوں کو ملحوظ رکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے؟ تو ان آیات مبارکہ کے مطابق جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، تو ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے اور انہیں قیامت کے دن کوئی خوف نہ ہوگا۔ اگلا سوال کو دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، تو بچوں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے۔ اچھا، اگلا سوال ہمارے پاس ہے آیت 261 تا 273 میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے دی گئی ہدایات کی روشنی میں مدرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی مثال کس چیز کے ذریعے دی گئی ہے؟ تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی مثال ایک دانے کے ذریعے دی گئی ہے جس کی 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یعنی اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے 1 دانہ تو وہ 100 دانے آپ کو واپس مل جائیں گے۔ اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرنے کے بعد کس بات سے منع کیا گیا ہے؟ تو اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتانا اور تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اس صدقہ سے کیا بہتر ہے جس صدقہ کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے؟ تو نرم کلامی اور درگزر کرنا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے کی مثال کس چیز کے ذریعے دی گئی ہے؟ تو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے والے کی مثال اس مٹی کی طرح ہے جو چٹان کے اوپر رکھ دی جائے اور بارش ہو تو بارش کے پانی کے ساتھ بہہ جائے۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی مثال کس چیز کے ذریعے دی گئی ہے؟ تو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والوں کی مثال اس واقعے سے ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو اور جس پر بارش برسے تو دگنا پھل دے۔ اگلا سوال، ایمان والوں کو کس طرح کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے؟ تو ایمان والوں کو عمدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اگلا سوال، کس طرح کا مال اللہ کی راہ میں دینے سے روکا گیا ہے؟ تو ایمان والوں کو ردی مال اللہ کی راہ میں دینے سے روکا گیا ہے، یعنی جو اپنے لیے پسند کرو وہی آپ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو اور فالتو چیزیں اللہ کی راہ میں مت دے۔ اگلا سوال ہے کہ شیطان کن باتوں سے ڈراتا ہے اور کن چیزوں پر اکساتا ہے؟ تو شیطان تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ شیطان کے مقابلے میں اللہ کس چیز کا وعدہ فرماتا ہے؟ اور شیطان کے مقابلے میں اللہ اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے وقت دکھانا افضل ہے یا چھپانا؟ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے وقت چھپا کر صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ کی راہ میں انسان جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا فائدہ کسے ہوتا ہے؟ تو انسان جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا فائدہ اسے خود ہی ہوتا ہے، کہ کئی گنا بڑھا کے اللہ واپس کر دیتا ہے۔ انسان کو کس کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے؟ انسان کو جب بھی مال خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کا کیا بدلہ دیا جائے گا؟
تو اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کا پورا اجر دیا جائے گا۔ کن لوگوں پر مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، ان کی کیا نشانیاں ذکر کی گئی ہیں؟ تو ان فقراء پر خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جو معیشت کے لیے زمین پر بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے اور تکرار کے ساتھ نہیں مانگتے، یعنی ہر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اب آیات 276 اور 281 سود کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سود کھانے والوں کا کیا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔ سود کھانے والوں کا کیا اعتراض نقل کیا گیا ہے؟ سود کھانے والے کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی ہے، یعنی تجارت کو بھی سود سمجھتے ہیں۔ تو اب سود کھانے والوں کے اعتراض کا اللہ نے کیا جواب دیا ہے؟ تو سود کھانے والوں کے اعتراض کا اللہ نے جواب دیا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود کے حوالے سے اللہ کی نصیحت سننے کے بعد رک جانے اور نہ رکنے والوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو جو اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا یا تو وہ معاف کر دیا جائے گا، اور جو نہ رکا تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اب سود اور صدقات کے حوالے سے کیا فرق واضح کیا گیا ہے؟ تو اللہ سود کو ناپائیدار اور خیرات کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ سود نہ چھوڑنے والوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کس چیز کا اعلان کیا گیا ہے؟ تو سود نہ چھوڑنے والوں کی طرف کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ مقروض اگر تنگ دست ہو تو اس کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ تو مقروض اگر تنگ دست ہو تو ہدایت دی گئی ہے یا تو اسے کچھ مہلت دے دو اور یا اسے قرض جو ہے اس پر معاف کر دو۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آخری سبق جو ہے وہ بھی مکمل ہوا۔ سورہ بقرہ کے آیت 1 سے آیت 286 تک ہم نے کوشش کی ہے جتنے بھی اہم موضوعات ہیں اس پر جو اہم سوالات ہیں وہ سب آپ کے علم میں لائے جائیں۔ اگلے لیکچر میں اب ہم انشاءاللہ مشق میں جو سوال جو ٹیکسٹ بک میں جو مشق میں جو سوالات ہیں ان کو حل کریں گے اور کچھ منتخب آیات پر بات کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ What?